باب 13۔ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیوس قرینی اور مناہیم جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ بس وہ روح القدس کے بھیجے ہوئے سلوکیہ کو گئے اور وہاں سے جہاز پر قبرص کو چلے، اور سلیمس میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانوں میں خدا کا کلام سنانے لگے، اور یوحنا ان کا خادم تھا۔ اور اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے یافس تک پہنچے۔ وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر-یسوع نام ملا۔ وہ سرگیوس پاولس صوبیدار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برنباس اور ساؤل کو بلا کر خدا کا کلام سنانا چاہا، مگر ایلیماس جادوگر نے کہ یہی اس کے نام کا ترجمہ ہے، ان کی مخالفت کی اور صوبیدار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اور ساؤل نے، جس کا نام پاولس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ اب دیکھ، تجھ پر خداوند کا غضب ہے، اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ اسی دم کوہرا اور اندھیرا اس پر چھا گیا، اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا۔ پھر پاولس اور اس کے ساتھی پافوس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفولیا کے پیرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا، اور وہ پیرگا سے چل کر پسودیا کے انطاکیہ میں پہنچے اور سبت کے دن عبادت خانہ میں جا بیٹھے۔ پھر توریت اور نبیوں کی کتاب کے پڑھنے کے بعد عبادت خانہ کے سرداروں نے انہیں بلا بھیجا کہ اے بھائیو، اگر لوگوں کی نصیحت کے واسطے تمہارے دل میں کوئی بات ہو تو بیان کرو۔ بس پاولس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، اے اسرائیلیو اور اے خدا ترسو، سنو، اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں پردیسیوں کی طرح رہتی تھی، اس کو سر بلند کیا اور زبردست ہاتھ سے انہیں وہاں سے نکال لایا، اور کوئی 40 برس تک بیابان میں ان کی عادتوں کی برداشت کرتا رہا، اور کنعان کے ملک میں 7 قوموں کو غارت کر کے تخمیناً 450 برس میں ان کا ملک ان کی میراث کر دیا۔ اور ان باتوں کے بعد سموئیل نبی کے زمانے تک ان میں قاضی مقرر کیے۔ اس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے لیے درخواست کی، اور خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے ایک شخص ساؤل قیس کے بیٹے کو 40 برس کے لیے ان پر مقرر کیا۔ پھر اسے معزول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہی میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع مسیح کو بھیج دیا، جس کے آنے سے پہلے یوحنا نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کی۔ اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ اے بھائیو، ابراہیم کے فرزند اور اے خدا ترسو، اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نبیوں کی باتیں سمجھیں جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں، اس لیے اس پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا۔ اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلاطس سے اس کے قتل کی درخواست کی، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا۔ لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔
उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह हैं, और हम तुमको उस वादे के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं कि खुदा ने यीशु को जिलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादे को पूरा किया। चुनांचे दूसरे मजमूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और उसके इस तरह मुर्दों में से जिलाने की बाबत कि फिर कभी न मरे, उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनांचे वह एक और मजबूर में भी कहता है कि तू अपनी मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने न देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रहकर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस ऐ भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। बस खबरदार, ऐसा न हो कि जो नबियों की किताब में आया है वो तुम पर सादिक आए कि ऐ तहकीर करने वालों, देखो, ताज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जमाने में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन न करोगे। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें हमें सुनाई जाएं। जब मजलिस बर्खास्त होती तो बहुत सी यहूदी और खुदा परस्त नौमुरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, और उन्होंने उससे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और कुफ्र बकने लगे। पौलुस और बरनबास दिलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो, हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जह होते हैं, क्योंकि खुदाबंद ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बाइस हो। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए, और उस तमाम इलाके में खुदा का कलाम फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त और इज्जतदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर आमादा करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। यह अपने पांव की खाक उनके सामने झाड़ कर अकनूम को गए, मगर शागिर्द खुशी और रोलकुस से मामूर होते रहे।